السلام علیکم، میں ہوں نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ لائبہ خان ناول چینل پر موجود ہیں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ احسار جنون، اس قلم لائبہ اختر، قسط نمبر 51۔ حویلی کی وسیع وریث گراج میں کھڑی اس سیاہ رنگ کی ویگو کے اندر زارون خان، جسے دنیا ڈیول کے نام سے پکارتی تھی، ایک ایسی جنگ لڑ رہا تھا جس میں کوئی ہتھیار، کوئی گولی اور کوئی طاقت کام نہیں آ رہی تھی۔ اسٹیئرنگ پر جمی اس کی مضبوط انگلیاں کبھی سختی سے اسے بیچتی اور کبھی ڈھیلی پڑ جاتی۔ اس کا دل اس وقت اس کے اپنے قابو میں نہیں تھا۔ وہ شخص جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت بڑے بڑے دشمنوں میں نہیں تھی، جو موت کے کھیل کا کھلاڑی تھا، آج اپنی ہی بہن اینی کا سامنا کرنے کے تصور سے لرز رہا تھا۔ زارون نے گاڑی کے شیشے سے اپنی شکل دیکھی، وہی رعبدار چہرہ، وہی گھنی داڑھی، وہی سرد آنکھیں، مگر ان آنکھوں کے پیچھے ایک ایسا خوف چھپا تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ زارون خان، کیا تم واقعی جا پاؤ گے؟ کیا تم اس کی نفرت برداشت کر پاؤ گے؟ وہ اینی جسے تم نے بچپن میں گود میں کھلایا تھا، اب وہ تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ اس کا ضمیر بار بار اسے کٹہرے میں کھڑا کر رہا تھا۔ وہ کئی بار چابی گھمانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا، مگر پھر پچھلے آدھے ایک گھنٹے سے وہیں سکت بیٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اینی نے اسے دھتکار دیا، اگر اس نے بھائی ماننے سے انکار کر دیا، تو یہ ڈیول ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں، حالانکہ گاڑی کا اے سی پوری رفتار پر تھا۔ ابھی وہ اسی ذہنی اذیت اور کشمکش کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا کہ ڈیش بورڈ پر رکھا اس کا فون کسی مسحور کن دھن کے ساتھ بج اٹھا۔ خاموش گاڑی میں اس فون کی آواز کسی موسیقی کی طرح گونجی۔ زارون نے جھک کر اسکرین کی طرف دیکھا تو وہاں منہل کا نام جگمگا رہا تھا۔ یہ نام دیکھتے ہی زارون کے ماتھے پر موجود بجھال شکنیں ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو اس حویلی کے لوگ شاید برسوں سے دیکھنے کے لیے ترستے تھے۔ یہ مسکراہٹ صرف منہل کے لیے مخصوص تھی۔ اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، جسے وہ اپنی تمام تر و وحشت، اپنا سارا خوف اس ایک فون کال کے ذریعے باہر نکال دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کانپتے ہوئے جذبات کو قابو میں کیا اور فون اٹھا کر بہت ہی دھیمے گہرے اور پیار بھرے لہجے میں بات شروع کی۔ السلام علیکم، آج ہماری محترمہ کو اس گنہگار ڈیول کی یاد کیسے آ گئی؟
کہاں سے راستہ بھول گئیں آپ؟ زارون کے لہجے کی وہ کھٹی میٹھی شرارت اور اپنائیت اس کی جلاد والی شخصیت کے بالکل برعکس تھی۔ دوسری طرف سے منہل کی وہ جانی پہچانی شہد جیسی میٹھی آواز آئی، جس نے زارون کے سلگتے ہوئے دماغ پر ٹھنڈا پھوارا ڈال دیا۔ وعلیکم السلام۔ کیوں زارون، کیا میں اپنے ڈیول کو یاد بھی نہیں کر سکتی؟ یا آپ اتنے بڑے ڈیول بن گئے ہیں کہ اب میری کال بھی آپ کو حیران کر رہی ہے؟ منہل کا لہجہ ہمیشہ کی طرح معصوم مگر تھوڑی سی شکایت لیے ہوئی تھا۔ زارون نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور اپنی تھکی ہوئی آنکھیں موند لی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس وقت کسی تپتے ہوئے ریگستان سے نکل کر ٹھنڈے سائے میں آ گیا ہو۔ منہل، تم جانتی ہو کہ اس دنیا میں اگر کوئی ایک ہستی ہے جو مجھے سکون دے سکتی ہے تو وہ تم ہو۔ میں تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ آج مجھ پر یہ کرم کیسے ہوا؟ کیا کہیں بادل گرج رہے ہیں یا کوئی تارا ٹوٹا ہے؟ زارون کی آواز میں اب وہی رعب نہیں تھا، بلکہ ایک عاشقانہ تسلیم تھی۔ منہل دوسری طرف اپنے کمرے میں فون کا تار اپنی انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتی تو بہت کچھ کہنا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ زارون اسے کتنی شدت سے یاد آ رہا ہے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ کہے کہ زارون، مجھے آپ کی آواز سننے بغیر چین نہیں آ رہا، مگر اس نے اپنی حیا اور انا کا پردہ برقرار رکھا۔ بس ایسے ہی مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کسی مشکل میں ہیں۔ پتہ نہیں کیوں صبح سے جی بہت گھبرا رہا تھا۔ آپ کی آواز بھی کچھ بدلی لگ رہی ہے۔ کیا ہوا ہے زارون؟ کیا آپ پھر سے کسی خطرناک مشن پر جا رہے ہیں یا پھر کوئی نیا دشمن پیدا کر لیا ہے؟ منہل کی آواز میں چھپی فکر نے زارون کے دل کو چھو لیا۔ اسے لگا کہ دنیا میں کوئی تو ہے جو اس کے لہجے کی تبدیلی کو بھی بھانپ لیتا ہے۔ اس نے اپنی اداسی چھپانے کے لیے شرارت کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ ہاں منہل، میں ایک بہت ہی ضدی، انتہائی خوبصورت اور نٹکھٹ لڑکی سے ملنے جا رہا ہوں۔ زارون نے جان بوجھ کر جملے کا دھورا چھوڑا اور خاموش ہو گیا۔ اس خاموشی میں وہ منہل کی رد عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہے، اتنی ناراض کہ میرا نام بھی سننا نہیں چاہتی۔ اسے منانے کے لیے مجھے اپنی تمام تر ڈیول، اپنی انا اور اپنی عقل قربان کرنی پڑے گی۔
اب تم ہی بتاؤ منہل، کیا میں اس لڑکی کے پاس جاؤں؟ کیا اسے منا لوں؟ زارون کو پتہ تھا کہ یہ سنتے ہی منہل کے دل پر کیا گزرے گی، اور اسے اس کی رد عمل میں ایک عجیب سی لذت محسوس ہو رہی تھی۔ منہل کے دل میں ایک دم سے جیسے آگ لگ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ فون پر تقریباً چیخ پڑی، لڑکی؟ زارون، آپ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی لڑکی سے ملنے جا رہے ہیں اور اسے منانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ میرے علاوہ کسی اور کے لیے بھی اتنے ہی بے چین ہو سکتے ہیں؟ خبردار زارون، اگر آپ کسی بھی ایسی لڑکی سے ملنے گئے تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ میں اتنی ناراض ہو جاؤں گی کہ آپ میرا نام تک بھول جائیں گے۔ آپ کیسے کسی اور کو تحفے دے سکتے ہیں؟ کیا میں آپ کے لیے کافی نہیں ہوں؟ منہل کا غصہ زارون جیلسی اور اس کی جلن کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی گاڑی کے بند ماحول میں گونجی۔ ارے بابا، وہ ہے ہی ایسی، اس کی آنکھیں، اس کا غصہ، اس کی باتیں۔ میں تو اسے ڈھیروں تحفے بھی دوں گا، اسے وہ تمام خوشیاں دوں گا جو اس کا حق ہے، اور شاید اسے گلے لگا کر معافی بھی مانگ لوں۔ اب دیکھو نا، اتنی پیاری لڑکی کو ناراض تو نہیں رکھ سکتا نا میں۔ منہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگ رہا تھا کہ زارون مذاق نہیں کر رہا بلکہ سچ کہہ رہا ہے۔ جائیں پھر، جائیں اسی لڑکی کے پاس، مجھے دوبارہ فون مت کیجیے گا۔ میں سمجھتی تھی کہ زارون خان کا دل صرف منہل کے لیے دھڑکتا ہے، مگر آپ تو… اس کی آواز روندی گئی اور وہ رونے لگے۔ زارون کو ایک دم جھٹکا لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ چھیڑتے چھیڑتے منہل کے دل کو زخمی کر چکا ہے۔ اس نے فوراً اپنا لہجہ بدلا۔ اب اس میں شرارت نہیں بلکہ بے پناہ عقیدت اور محبت تھی۔ منہل، میری جان، میری بات تو سنو۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری اپنی بہن اینی ہے۔ میں اسے منانے جا رہا ہوں۔ اس کے وہی گلے شکوے دور کرنے جن کا بوجھ میں برسوں سے اپنی روح پر اٹھائے پھر رہا ہوں۔ وہ میری بہن ہے منہل، میرا اپنا خون۔ منہل کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے اپنی جلد بازی اور شک پر سخت شرمندگی محسوس ہوئی۔ اوہ اینی، زارون، آپ بھی نا، آپ ہمیشہ مجھے کیوں ڈراتے ہیں؟ میں تو سچ مچ سمجھ بیٹھی تھی کہ آپ… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ زارون نے دھیمے سے کہا، منہل، تمہارا یہ ڈرنا، تمہاری یہ جلن اور تمہاری یہ فکر ہی تم میری کل کائنات ہے۔ جب تم مجھ پر حق جتاتی ہو تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ اب بس دعا کرو کہ اینی مجھے معاف کر دے۔
کیونکہ اس کے بغیر یہ ڈیول کبھی مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اس کی نفرت مجھے جیتے جی مار دے رہی ہے۔ منہل نے بہت پیار سے کسی مرہم کی طرح جواب دیا۔ وہ مان جائے گی زارون، آپ جیسے بھائی دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتا۔ آپ کی تڑپ سچی ہے اور سچی تڑپ کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ میری دعا، میرا پیار ہر پل آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جائیں اور اسے بتائیں کہ اس کے بھائی اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اسے بتائیے کہ اب وہ کبھی تنہا نہیں ہوگی۔ زارون نے فون بند کرنے سے پہلے ایک بار پھر اسے پکارا۔ شکریہ میری مناہل، تمہاری آواز نے میرے مرجھائے ہوئے ارادوں کو نئی زندگی دے دی ہے۔ اب میں جا رہا ہوں اپنی منزل کی طرف۔ فون بند کرنے کے بعد زارون چہرے پر اب وہ پرانی وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک نئی امید تھی۔ اس نے گاڑی ریورس کی اور مینشن کے بڑے پٹاخ سے باہر نکل گیا۔ اب اس کی نظریں سڑک پر جمی تھیں اور دل میں منہل کی محبت کا سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ راستہ کٹھن ہے، مگر اب اسے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ زارون خان کی قالین بھیگو جب اس تنگ سی گلی کے دھول اڑتے کچے راستے پر رکی تو گلی میں موجود سناٹا ایک دم سے ٹوٹ گیا۔ سہیل خان سے لیے گئے ایڈریس کے مطابق وہ بالکل صحیح جگہ پہنچا تھا، مگر اس کے قدموں پہ منووزنی بوجھ تھا۔ زارون نے گاڑی سے اتر کر اس پرانے اور بوسیدہ لکڑی کے دروازے کو دیکھا، جس کے پیچھے اس کے بچپن کی وہ معصوم یادیں قید تھیں، جب تلخیوں میں بدل چکی تھی۔ سہیل خان جو پہلے سے ہی وہاں موجود تھا اور جانتا تھا کہ زارون کسی بھی وقت پہنچ سکتا ہے، دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کو سنبھال سکے۔ زارون نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دروازے پر دستک دی۔ یہ دستک صرف لکڑی پر نہیں بلکہ اس کی اپنی روح پر بھی تھی، جو برسوں کے پچھتاوے سے چھلنی ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور سامنے اینی کھڑی تھی، وہی آنکھیں، وہی چہرہ جو زارون کی یادوں میں بسا تھا، مگر آج ان آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے کوئی پہچان نہیں تھی۔ اینی نے زارون کو دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے اپنی پلکیں جھپکائی۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی زارون ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر وہ بچپن میں صحن میں دوڑتی تھی، مگر اس نے فوراً اپنے دل کی آواز کو دبایا اور چہرے پر مکمل اجنبیت کے تاثرات سجا لیے۔ جی، آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟
اینی کی آواز برف کی طرح سرد تھی، جس نے زارون کے ارمانوں پر گویا ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ زارون نے چاہا کہ وہ اسے پکارے، اسے گلے لگا کر کہے کہ اینی، میں تمہارا زارون بھائی ہوں، مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ اسی دوران گلی کے نکڑ پر کھڑے محلے کے کچھ لڑکے اور بوڑھے زارون کی مہنگی گاڑی اور اس کے روبدار حولیے کو دیکھ کر کرستی نگاہوں سے اشارہ کرنے لگے۔ محلے میں پہلے ہی سہیل خان کی موجودگی کو لے کر باتیں ہو رہی تھی، اور اب زارون کی آمد نے آگ پر تیل کا کام کیا۔ دیکھو ذرا اس لڑکی کی کرتوت، پہلے وہ دوسرا لڑکا گھر میں بٹھایا ہوا تھا، اور اب یہ نیا رنگیلا شہزادہ گاڑی لے کر آ گیا ہے۔ ایک لڑکے نے غصے سے تھوکا۔ محلے والوں کے لیے اینی کی مجبوری اور اس کی تنہائی صرف ایک تماشا تھی۔ وہ اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے تھے، اور آج زارون کی آمد نے ان کے ذہنوں میں مزید غلیظ خیالات بھر دیے تھے کہ وہ اب اس لڑکی کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ اینی نے محلے والوں کی سرگوشیاں سن لیں، اور اس کا لہجہ مزید ترش ہو گیا۔ آپ لوگ یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ پہلے ہی آپ کے اس دوست سہیل نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، اور اب آپ تماشا لگانے آ گئے ہیں۔ زارون نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں وہ رعب نہیں تھا جس سے دنیا کانپتی تھی، بلکہ ایک الجھ التجا تھی۔ اینی، میں تماشا نہیں ہوں، میں تمہارا اپنا ہوں، میں تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں۔ سہیل خان سے اینی کی یہ گستاخی برداشت نہ ہوئی اور اس نے غصے سے قدم آگے بڑھایا۔ اینی، تم تمیز سے بات کرو، تم جانتی نہیں ہو کہ یہ کون ہے؟ مگر زارون نے ہاتھ کے اشارے سے سہیل کو وہیں روک دیا۔ اس کی نظریں صرف اینی پر جمی تھی۔ سہیل، پیچھے ہٹ جاؤ۔ زارون کی آواز دھیمی مگر حاتمی تھی۔ اس کا حق ہے کہ یہ مجھ سے کسی بھی لہجے میں بات کرے۔ اس کے گلے شکوے جائز ہیں، اور میں یہاں اس کی ہر کڑوی بات سننے آیا ہوں۔ سہیل خان حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ وہ ڈیول جو دشمن کی زبان نکال لیتا تھا، جو اپنے سامنے کسی کو اونچی سانس لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا، آج ایک لڑکی کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسے یاد آئی زارون کی محبت منہل، جس کے سامنے بھی زارون بالکل
ایسا ہی موم ہو جاتا تھا، اور آج اینی کے سامنے بھی وہ زارون خان نہیں بلکہ صرف ایک مجبور بھائی لگ رہا تھا، جو اپنی بہن کے قدموں میں اپنی انا ڈھیر کر چکا تھا۔ اینی نے ایک طنزیہ کہکا لگایا جو زارون کے دل کو چیڑ گیا۔ حق؟ کون سا حق؟ جب مجھے ضرورت تھی تب آپ کہاں تھے؟ اب جب میں نے خود کو سنبھال لیا ہے تو آپ اپنی سلطنت اور مینشن کا دکھاوا کرنے آ گئے ہیں۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کسی مینشن میں۔ میں اس ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے خوش ہوں۔ کم سے کم یہاں مجھے کسی جھوٹے رشتے کا بوجھ تو نہیں اٹھانا پڑتا۔ اینی کی ہر بات میں وہ زہر تھا جو اس نے برسوں تک اپنے اندر جمع کیا تھا۔ وہ زارون خان کو پہچانتی تھی، وہ اس کے دکھ کو بھی محسوس کر رہی تھی، مگر اس کا بچپن جو صدموں کی نظر ہو گیا تھا، وہ اسے معاف کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ محلے کے لڑکے اب مزید قریب آ گئے تھے اور ان کی آوازیں بلند ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکی، یہ کیا روز روز نئے تماشے ہیں؟ یہ لڑکے والے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں شرافت کا محلہ چاہیے، کوئی اڈا نہیں۔ زارون نے ایک پل کے لیے مڑ کر نہیں ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی ڈیول والی چمک ایک لمحے کے لیے لوٹی جس نے ان لڑکوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، مگر پھر وہ دوبارہ اینی کی طرف مڑا۔ اینی، یہ لوگ تمہیں جینے نہیں دیں گے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تم سے چھینا گیا، تمہاری ماں کا کمرہ، تمہاری وہ پرانی یادیں، سب کچھ ویسا ہی ہے۔ میری ماں کی یادیں؟ اینی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ غصے سے پکار اٹھی۔ میری ماں ان یادوں کو سنبھالتے سنبھالتے مر گئی اور آپ کہیں غائب تھے۔ اب ان یادوں کا میں کیا کروں؟ جائیں یہاں سے زارون خان، آپ کا نام میرے لیے صرف ایک صدمہ ہے۔ زارون نے محسوس کیا کہ اینی کا غصہ اس کی محبت سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ جتنا اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، اینی اتنی ہی بیگانی ہوتی جا رہی تھی۔ سہیل خان خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ رشتوں کی جنگ جیتنا میدان جنگ جیتنے سے کئی زیادہ مشکل کام ہے۔ اینی نے دروازے کی آؤٹ لی اور اسے بند کرنے لگی۔ آخری بار کہہ رہی ہوں، دوبارہ یہاں مت آئیے گا اور اپنے اس دوست کو بھی ساتھ لے جائے۔ زارون نے اپنا ہاتھ
دروازے پر رکھا تاکہ وہ اسے بند نہ کر سکے، مگر اینی نے اتنی سختی دکھائی کہ زارن کی انگلیاں دروازوں میں دب گئی۔ زارن نے اف تک نہ کی، اسے جسمانی درد کا احساس ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کی روح پہلے ہی زخموں سے چور تھی۔ اینی نے جب اس کی انگلیوں سے خون کا رستہ دیکھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے لرزا، مگر اس نے اپنے چہرے پر وہی سختی برقرار رکھی اور دروازہ دھڑم سے بند کر دیا۔ زارن تپتی دوپہر میں اس بند دروازے کے باہر خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا۔ سہیل خان نے آگے بڑھ کر اس کے کندھا تھاما۔ زارن، چلو یہاں سے، محلے والے تماشا بنا رہے ہیں، ہم دوبارہ آئیں گے۔ زارن نے اپنا زخمی ہاتھ دیکھا، ایک سرد آہ بھری۔ سہیل، یہ زخم تو بھر جائے گا، مگر اینی کے دل کا زخم کیسے بھرے گا؟ وہ نڈھال قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھا، جبکہ محلے والے اب بھی دور کھڑے اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ زارن جانتا تھا کہ یہ صرف پہلی دستک تھی، ابھی اسے اینی کی نفرت کے اور بھی بہت سے دروازے توڑنے تھے، چاہے اس کے لیے خود کو مٹا ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور گہرے نیلے رنگوں کا امتزاج ایک عجیب سی اداسی پھیلا رہا تھا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے، مگر اینی کے لیے سکون کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے بوسیدہ کمرے ایک کونے میں جائے نماز بچھائی اور سفید ململ کی چادر سر پر اوڑھ لی۔ جیسے ہی اس نے اللہ کے حضور ہاتھ باندھے، اس کی ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے۔ نماز کے دوران ہی اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھیں، مگر جب وہ سجدے میں گری تو جیسے برسوں کا بوجھ اس کی روح سے بہہ نکلا۔ سجدے کی حالت میں وہ کافی دیر تک پڑی رہی، زمین اس کے آنسوؤں سے نم ہو رہی تھی، مگر اسے اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا اس کا کوئی نہیں جو اس کے دل کے ان زخموں کو دیکھ سکے جو اپنوں نے دیے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ جائے نماز پر ہی بیٹھی رہی اور کانپتے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ یا اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی آواز میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جو عرش کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ جب میں ننھی سی جان تھی، جب میرا باپ میری ماں کو لہولہان کر دیتا تھا، جب میں بھوک اور ڈر سے
کچن کے کونوں میں چھپ کر اپنے بھائی کو پکارتی تھی۔ تب وہ کہاں تھا؟ تب مجھے اس کے تحفظ کی، اس کے سائے کی ضرورت تھی۔ تب زارون خان کیوں نہیں آیا؟ اور آج جب میں نے مر مر کر جینا سیکھ لیا ہے، جب میں نے اپنے گرد نفرت کی دیواریں کھڑی کر لی ہیں، تو وہ اپنی سلطنت اور اپنے ڈیول کا راج لے کر آ گیا ہے۔ یا اللہ، یا رب، مجھے اب وہ نہیں چاہیے۔ مجھے اب کسی بھائی کی سائے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اللہ سے اپنے نصیب کا شکوہ کرنے لگی۔ اس کی سسکیاں کی آواز کمرے کی خاموشی میں ایک نوحے کی طرح گونج رہی تھی۔ میرا کیا قصور تھا اللہ؟ کیا میرا نصیب صرف آنسوؤں سے لکھا گیا ہے؟ اب میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مجھے جینے نہیں دیتے، اور دوسری طرف وہ بھائی ہے جو برسوں کی خاموشی کے بعد اب اپنی حق جتانے آیا ہے۔ مجھے راستے دکھا میرے مالک، میں تھک گئی ہوں اس کشمکش سے، میں تھک گئی ہوں ان لوگوں کے طعنوں سے۔ مجھے بس اتنی ہمت دے دے کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی رہ سکوں اور کسی کا احسان مجھ پر جھکا نہ سکے۔ دعا مانگتے مانگتے اس کی نظریں سامنے دیوار پر جم گئی، جہاں کبھی اس کی ماں کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اسے اپنی امی کی بہت یاد آئی، ایک ایسی یاد جو اسے تڑپا کر رکھ دیتی تھی۔ امی، آپ کیوں چلی گئی؟ وہ بڑبڑائی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش وقت الٹا پلٹ جائے، کاش وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سو سکے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کی ماں اس کے بالوں میں تیل لگاتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ میری بیٹی کا نصیب بہت اچھا ہوگا۔ اینی نے آنکھیں بند کیں تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ماں کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی ہو۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنی ماں سے باتیں کرے، انہیں بتائے کہ ان کا زارن آ گیا ہے، مگر اب وہ اس زارن کو پہچاننا نہیں چاہتی تھی۔ کاش امی آپ یہاں ہوتی تو میں آپ کے سینے سے لگ کر جی بھر کر رو لیتی۔ آپ کی گود میں لیے وہ پناہ گاہ تھی جہاں مجھے کسی زارن کی، کسی باپ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد یہ دنیا بہت ظالم ہو گئی ہے امی، ہر کوئی مجھے نوچنے کو تیار بیٹھا ہے۔ آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ آپ کی بیٹی کیسے اکیلی اس طوفان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اس نے جائے نماز کی پلو سے آنکھیں صاف کی، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔
اس کا دل ایک ویران قبرستان کی طرح ہو گیا تھا، جہاں صرف یادوں کی قبریں باقی تھیں۔ کافی دیر تک جائے نماز پر بیٹھے رہنے کے بعد جب اس کا دل تھوڑا ہلکا ہوا تو اس نے تسبیح پڑھی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں سے رگڑا۔ اس کے چہرے کی زردی اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے جائے نماز کو تہہ کر کے رکھا اور کمرے کی کھڑکی کھولی۔ باہر اندھیرا گھیرا ہو چکا تھا اور محلے کی مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا۔ اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ وہ اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں پہنچ کر اس نے گھڑے سے ٹھنڈا پانی نکالا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی گئی۔ پانی کی قطرے اس کے حلق سے اترے تو اسے تھوڑا ہوش آیا۔ کچن کی بدحالی اس کی اپنی زندگی کی طرح تھی۔ دیواروں سے پلسٹر جھڑ رہا تھا اور برتنوں کی چمک مانند پڑ چکی تھی۔ اس نے شیلف پر پڑے سامان کو دیکھا۔ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر کچھ بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ تنہائی کا سب سے بڑا عذاب یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے لیے کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا بنائے۔ اس کا دل چاہا کہ کچھ اچھا سا لذیذ سا سالن بنائے، مگر پھر اسے اپنی تھکن کا اور سستی کا احساس ہوا۔ کون اتنی محنت کرے، کس کے لیے بناؤں؟ اس نے تلخی سے سوچا، جب کھانے والا کوئی دوسرا نہ ہو تو ذائقہ بھی پھیکا لگنے لگتا ہے۔ اس کا دل آلسی اور بیزاری سے بھر گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ بس ایک کپ چائے پی کر سو جائے گی، مگر پھر اسے یاد آیا کہ اس نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جسمانی نکاہت سے اس نے جھکنے پر مجبور کر دی رہی تھی۔ اس نے فریج سے 2 آلو نکالے اور انہیں چھیلنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں کی لرزش اب بھی باقی تھی، مگر وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھی تاکہ زاروں اور محلے والوں کی باتیں اس کے دماغ سے نکل سکیں۔ اس نے آلو کو لمبائی میں کاٹ کر فرائز کی شکل دی اور کڑھائی میں تیل ڈال کر چولہے پہ چڑھا دیا۔ تیل کے کڑکنے کی آواز خاموش کچن میں بہت بلند محسوس ہو رہی تھی۔ اینی وہیں کھڑی آلو تلے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ساتھ میں ایک پیڑے سے روٹی بیلی۔ وہ چاہتی تو صرف فرائز کھا سکتی تھی، مگر اسے لگا کہ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ضروری ہے۔ روٹی توے پہ ڈالتے وقت اس کا ہاتھ گرم توے سے چھو گیا، مگر اسے درد کا احساس نہیں ہوا۔ اس کی روح میں ہونے والے درد اس چھوٹے سے زخم سے کئی زیادہ گہرا اور تکلیف دہ تھا۔ کچھ دیر بعد
اس کا سادہ سا کھانا تیار تھا۔ اس نے پلیٹ میں فرائز نکالے اور اوپر تھوڑا سا نمک چھڑک دیا۔ روٹی کو لپیٹ کر اس نے ایک چھوٹی سی ٹرے میں رکھا اور کچن کی میز پر بیٹھ گئی۔ کھانا سامنے تھا مگر اسے کھانے کی رغبت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے پہلا لقمہ توڑا اور فرائز کے ساتھ لگا کر منہ میں رکھا۔ ذائقہ بالکل سادہ تھا مگر اسے یہ کھانا اپنی تنہائی کا بہترین ساتھی لگا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی اور سامنے دیوار پر پڑنے والے اپنے ہی سائے کو دیکھتی رہی جو دیے کی روشنی میں تھرتھرا رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے اسے پھر سے وہ منظر یاد آیا جب زارون نے اپنا ہاتھ دروازے میں دیا تھا۔ اس نے خون آلودہ انگلیوں کو یاد کیا تو اس کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا۔ کیوں آیا وہ؟ کیوں مجھے تڑپانے آیا ہے؟ اس نے غصے سے سوچا۔ اسے غصہ اپنے آپ پر بھی تھا کہ اس کا دل زارون کی تکلیف دیکھ کر کیوں لرز رہا تھا۔ اس نے زبردستی باقی روٹی ختم کی اور بہترین برتن سمیٹنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی اکیلی ہے۔ اس گھر میں اس کی آواز سننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ دیوار جیسے اس کے کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ برتن دھو کر جب وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تو اس نے لائٹ بند کر دی اور بستر پر لیٹ گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، بالکل ویسا ہی جسے اس کے مستقبل میں اس نظر آ رہا تھا۔ اس نے تکیے پر سر رکھا تو اسے پھر سے اپنی ماں کی گود کی کمی محسوس ہوئی۔ اس نے تکیے کو سختی سے بھینچ لیا اور آنکھیں موند لی۔ اسے پتہ تھا کہ کل پھر ایک نیا دن ہوگا، پھر وہی تانے ہوں گے، وہی زارون کی دستک ہوگی اور وہ تنہائی کا بوجھ، مگر اس وقت وہ صرف سونا چاہتی تھی، سب کچھ بھلا کر ایک گہری نیند میں ڈوب جانا چاہتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر تک وہ جاگتی رہی۔ چھت کے پنکھے کی آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ اس نے اللہ سے ایک آخری بار دعا کی کہ اسے اپنی ہمت دے دے کہ وہ کسی کے سامنے ٹوٹ کر نہ سکے۔ اسے پتہ تھا کہ اس کی زندگی کا امتحان اب شروع ہوا ہے اور اسے یہ جنگ اکیلے ہی لڑنی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں نیند کی بوجھ سے بجھال ہونے لگی اور وہ اسی اداسی کے عالم میں سو گئی، مگر اس کے چہرے پر آنسو کی لکیریں اب بھی تازہ تھیں، جس نے خاموش چیخوں کی گواہی دے رہی تھی۔ جاری ہے۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ ابھی جو کچھ دن پہلے ایپیسوڈ نہیں آ رہی تھی تو اس کی یہی وجہ تھی کہ میرا پیپرز اسٹارٹ ہو چکے تھے، تو بس اسی مصروفیات میں تھوڑا بیزی تھی۔ بیک ٹو بیک پیپرز تھے میرے، تو اس لیے میں کچھ دن ایپیسوڈ نہیں دے پائی۔ ابھی بھی 6 پیپرز میرے رہتے ہیں، پھر انشاءاللہ جس اینڈ ہوا تو میں روٹین پر آ جاؤں گی۔ جیسے ہی پیپرز اینڈ ہو تو میں روٹین پر آ جاؤں گی۔ تب تک اگر کچھ دن ایپیسوڈ نہ آئے تو سمجھ لیجیے کہ آج پیپرز کا ہی ایشو ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اپنا خیال رکھنا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔